اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ آج چھٹا رمضان ہے اور بہت اچھا گزر رہا ہے، موسم بھی بہت پیارا ہے اور آپ بھی بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج ثناءخوان مصطفیٰ اور علماء کرام موجود ہیں، ان کا آپ کے ساتھ تعارف بھی کرواتے ہیں۔ میری دائیں طرف بلبل باغ مدینہ عبید رضا قادری صاحب موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے میرے بائیں طرف ثاقب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، حافظ ثاقب صاحب۔ اور آخر میں جو علماء کرام ہیں آج کی آل نبی اولاد علی، حضرت علامہ مولانا سید عبدالقدیر شاہ صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نعت شریف سے کریں گے۔ عبید رضا قادری صاحب سے میں ملتمس ہوں، کیونکہ وقت ہمارا پہلے کافی گزر بھی چکا ہے اور نماز کا بھی پھر وقت قریب ہوتا ہے۔ میرے ساتھ عبید رضا قادری صاحب موجود ہیں، بلا تاخیر نعت شریف کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور اے نور خدا آ گئے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر ہدیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت پیارے عبید رضا صاحب۔ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ کے حق میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ناظرین ہیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ تو آج چھٹا رمضان ہے، علامہ عبدالقدیر شاہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے رمضان مبارک کے حوالے سے۔ علامہ صاحب کیسا گزرا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ، رمضان المبارک تو ویسے چاہے جس طرح کا بھی ماحول ہو، لیکن رمضان المبارک کی اپنی ہی برکتیں ہوتی ہیں کہ جیسا بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انتہائی اچھے دن گزر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، روزے میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ روزہ میں کیا ترغیب دلاتا ہے؟ اس میں ہمیں کیسی عبادات کرنی چاہیے اور اللہ کو کیسے راضی کرنا چاہیے؟ قرب الہی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب کائنات نے آیہ مقدسہ میں یہ ہمارے اوپر واضح کر دیا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آیہ مقدسہ میں روزے کی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ یوں ہے کہ فرمایا کہ یہ روزہ تمہارے اوپر ایسا فرض ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس سے پہلے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ رب کائنات نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور روزہ جو ہے یہ مومن کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کائنات نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو دوسری چیز ہمیں اس آیہ مقدسہ میں یہ نظر آتی ہے کہ روزہ ہم پر فرض ہے۔ بے شک۔ اب فرض کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرض کا درجہ کیا ہے، فرض کی اہمیت کیا ہے۔ اگر کوئی انسان فرض کو ترک کرتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے۔ سب سے پہلی تو ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی پہچان رکھیں۔ اگر ایک انسان روزے کی اس کو پہچان ہی نہیں ہے تو پھر اس کو وہ کس طریقے سے بجا لا سکتا ہے۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے اس کی اہمیت کا یہاں سے پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلے جو الفاظ اللہ رب کائنات نے آیہ مقدسہ میں بیان فرمائے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ گزشتہ امتوں کے اوپر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ان کے ایام مختلف ہوں، جیسا کہ صوم داؤدی کا ذکر آتا ہے کہ اللہ رب کائنات کو بڑا پسند تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ تھا وہ ایک دن افطار کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلے جو الفاظ ہیں جو اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کا مقصد اور مدعا بیان فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آپ نے جو سوال کیا بڑا ہی اچھا سوال ہے کہ ہمیں روزے میں کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ روزہ خود ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ اس کو احسن طریقے سے بجا لائے، اس کے اندر امور غیر شرعیہ سے اجتناب کرتا رہے، تو ایسی صورت میں روزہ خود ایک ایسی برکت ہے کہ جو انسان کے لیے تقوی کا باعث بنتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ تقوی کے راستے میں جتنے بھی کام تقوی کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں وہ انسان بجا لاتا رہے۔ اس میں تسبیحات ہیں، اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مقدسہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں شعبان کے آخری دن یعنی رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر جو چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ فرمایا کہ جس کی فرض کا جو ایک فرض کا جو درجہ ہے وہ 70 گنا زیادہ ہے، اور اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو گویا کہ اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب کائنات ہمیں ان امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کہ غیر شرعی ہوں اور رمضان المبارک کے تقدس کے منافی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا مولانا صاحب، ہمیں یہ بھی آگاہ کر دیں کہ روزے کا اجر کیا ہے؟ ہم روزہ جو رکھتے ہیں اس کا کوئی اجر بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ناظرین کو پتہ لگ جائے کہ روزہ رکھنے کا اجر کتنے، اور باقی بھی روزے شعبان میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جو فرض روزے ہیں رمضان کے، ان کے اجر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو امت کو درس دیا خصوصاً رمضان المبارک کے حوالے سے، محترم عبید بھائی میں آپ سے یہ بات
بتاتا چلوں اور آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے جو سامعین ہیں ان تک میری بات پہنچ رہی ہے، روزے کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ تقوی کا باعث ہے، اس کے ذریعے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب ہمیں تقوی کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ تقوی کے درجات جو بیان کیے گئے کتب احادیث کے اندر جو ملتے ہیں، تقوی کی 3 درجات بیان کیے گئے۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ انسان کفر اور شرک سے محفوظ رہے، جس کے بارے میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، یعنی وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ وہی ذات جس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ اور وہی بخشش کرنے والی ذات ہے۔ تو یہاں پر ہمیں تقوی کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ ہم اسی ذات سے ڈرتے رہیں۔ اللہ رب کائنات کی جو ذات مقدسہ ہے اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ خوف کیسا دل میں ہونا چاہیے کہ مخلوق کا خوف انسان کے دل سے نکل کر خالق کا خوف اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے شرک اور کفر سے محفوظ رہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ بیان کیا گیا، فرمایا کہ کفر اور شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ انسان گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بھی اجتناب کرے۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے جب وہ اجتناب کرے گا تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، جس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض کی انجام دہی کرے، یعنی فرائض بجا لاتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو میری نظروں سے گزرا، ان کے دور کا ایک واقعہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، انتہائی حسین و جمیل، اور اللہ رب کائنات کی بندگی میں ہمیشہ مشغول رہتا تھا۔ تو ایک عورت نے اسے اپنی جانب مرغوب کرنا چاہا، بڑی کوشش کی، بالآخر اس نوجوان کو اس نے اپنے شکنجے میں پھنسا لیا۔ جب وہ نوجوان اس کے پاس پہنچا تو اس کو فوراً اللہ رب کائنات کی طرف سے ایک گھنٹی بجی اور اس کو یوں پتہ چلا کہ وہ کس گناہ میں ملوث ہونے جا رہا ہے۔ تو اچانک اس کے دماغ میں اللہ رب کائنات نے اس آیہ مقدسہ کا استحضار فرما دیا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جب یہ آیہ مقدسہ اس کے ذہن میں اس کا استحضار ہوا تو وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور کافی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو دوبارہ اسی آیہ مقدسہ کا استحضار ہوا، تو اس کے بعد وہ نوجوان اسی طریقے سے رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی جان چلی گئی۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس حالت، اس کی کیفیت کا پتہ چلا تو آپ اس کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے، اور جب آپ اس کی قبر کے اوپر پہنچے، دعائے مغفرت کی، دعائے مغفرت کرنے کے بعد آپ اس کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے خوف میں ہوتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا یہ چیز ہے انسان کو، یعنی کہ خوف، تقوی، یعنی انسان کو رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ تیسرا جو اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا، فرمایا کہ جملہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات و مشتبہات سے بھی بچے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے امور، جیسا کہ اربعین نبوی کے اندر ایک روایت مقدسہ میری نظروں سے گزری، تو اس میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق بھی واضح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باطل بھی واضح ہے، یعنی اچھی چیز بھی واضح ہو چکی ہے اور بری چیز بھی واضح ہو چکی ہے، اور اس کے درمیانی جو امور ہیں وہ مشتبہات ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شخص شبہات میں مشغول ہو جاتا ہے وہ گویا کہ حرام کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ آپ کے سوال کا ایک جز تھا کہ روزے کا اجر کیا ہے؟ روزے کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں۔ اگر اس کو پیسے وائز سینٹنس کے ساتھ، یعنی مجہول سینٹنس میں اگر اس کو ہم پڑھیں وانا اجزا بہ، تو اس کا معنی مفہوم یوں بنتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، جیسا کہ انسان ظاہری عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مالی عبادات ہیں،
صدقات ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے محترم کہ اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جیسا کہ ہم مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ مال پاک ہو جائے، تو ہم روزہ رکھ کے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم پاک ہو جائے۔ اللہ رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ حافظ ثاقب صاحب میرے کلاس فیلو بھی میرے ساتھ پڑھتے رہے، دوران حفظ یہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج ان سے بھی ہم نعت پاک سنتے ہیں۔ ثاقب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراجم منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی زر سے لو لگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب
برکتیں عطا فرمائیں. اچھا علامہ صاحب، ایک دو سوال آئے ہیں کہ کہتے ہیں رشید سلیمانی صاحب ہمیں پہاڑوں کی بلندی سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ دوران سفر روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنا لازمی ہے کہ نہیں ہے، یا اس میں شرعی رعایت موجود ہے؟ مطلب اگر یہاں سے بندہ کراچی جاتا ہے، اتنا لمبا طویل سفر ہے، تو اس دوران بندہ تراویح چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا، اور روزے کی اس میں کیا ہے؟ اگر چھوڑ دے تو اس کے بعد اسے رکھنا پڑے گا، یہ کیا اس کی جو آیا مقدسہ میں نے اپنے پہلی گفتگو میں تلاوت کی، اس سے آگے ہی اس کی رہنمائی باقاعدہ طور پر موجود ہے. اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں تم یہ گنتی باقی ایام کے اندر پوری کر لو. اب یہاں پر ہمارے کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سفر کے دوران اور بیماری کے دوران، یہاں بیماری سے مراد وہ بیماری ہے کہ جس سے انسان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، جس سے انسان کے مفلوج ہونے کا خطرہ ہو، یعنی ایسی کیفیت میں، تو اس کو اس بیماری کے اندر ان ایام میں، جن ایام میں وہ بیمار ہے، تو وہ روزے، اگر رمضان ہے تو وہ روزوں کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ خوراک حاصل کرے، کھانا پینا وہ استعمال کرے، جس سے تاکہ اس کی ہلاکت، وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے. دوسری چیز جو سفر کی ہے، تو سفر میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے. اگر یہاں پر شرعی اعتبار سے اگر رخصت کو دیکھتے ہیں تو شریعت نے ہمیں یہاں پر رخصت دی ہے. تو اگر کسی کو آسانی ہو سفر کے دوران، آسانی کے ساتھ، یعنی کہ یہ مشکل سے، کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے اور اپنے آپ کو اس قدر مشکل میں ڈالے کہ ہلاکت کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر اسے آسانی ہو تو وہ روزہ رکھے، روزے کو اس طریقے سے نہ چھوڑے. اگر اسے مشکل ہے سفر کے دوران تو ایسی صورت میں وہ سفر میں روزے کو توڑ سکتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جب سفر کے دوران آپ مدینہ منورہ سے جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں لوگوں نے جب شکایت کی تو آپ نے پانی منگوایا، اور پھر مکہ مکرمہ پانی منگوایا اور آپ نے وہ پانی پیا، اور صحابہ کرام نے بھی پیا، حتیٰ کہ مکہ میں داخل ہونے تک آپ افطار کی ہی حالت میں رہے. تو یہاں پر ہمیں یہ اجازت ملتی ہے شرعی اعتبار سے، تو یہ ہمارے لیے رخصت ہے جو شریعت نے متعین کی ہے. اب یہاں پر سفر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، ہم کتنے سفر کو اس میں شامل کریں گے، تو اس اعتبار سے اگر کلومیٹر کا حساب لگایا جائے تو جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب نے جو تفہیم المسائل کے اندر اس چیز کی بھی وضاحت کی ہے، تو 93 کلومیٹر کے بعد، یعنی اپنے جگہ سے، اپنے علاقے سے نکلنے کے بعد 93 کلومیٹر کا سفر ہو جائے تو اس کے بعد بندہ نکلے. ایسی صورت میں پھر اگر شرح کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو نور العزا کے اندر اس میں 3 دن اور 3 راتوں کا سفر ہے متوسط مقدار میں چلنے کے حساب سے. اگر پہاڑوں میں چلتا ہے، پہاڑی راستہ ہے، تو اس کا علیحدہ اعتبار ہوگا، صحرا کا علیحدہ ہوگا. اور اگر وہ سمندری سفر میں ہے تو سمندر کا اس کی ہوا کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ جو کشتیاں وغیرہ کے حساب سے جو چیز اندازہ لگایا جاتا تو یہ چیزیں ہوا کے اوپر چلا کرتی تھیں، تو یعنی آب و ہوا کے اعتبار سے اس کی مقدار کا تعین کیا جائے گا. شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ سفر کے دوران اور بیماری کے دوران روزے کو چھوڑ سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ روزے کی جو قضا ہے باقی ایام میں کرے. یہاں پر بیماری کا اگر دیکھا جائے تو بیماری 2 طرح کی ہے. ایک بیماری تو یہ ہے کہ جس سے انسان کو یقین ہے کہ وہ تندرست ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بیماری یہ ہے کہ جس کے بعد اب مریض کا ٹھیک ہونا، تندرست ہونا اب قابل یقین نہیں ہے. اب یہی ہے کہ اب اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو یعنی مرض الموت میں وہ واقع ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا. جب روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے جو ورثاء، اس کے جو لاحقین ہیں، اگر والد ہیں تو بیٹے ہیں، تو اس طریقے سے پھر وہ اس کے روزوں کا فدیہ ادا کریں، روزوں کا فدیہ ادا کریں، جس کو ہم حیلہ اسقاط بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا فدیہ ادا کیا جائے نمازوں کی طرف سے اور روزوں کی طرف سے، تاکہ اس کا یہ فرض بھی کامل ہو جائے. رہی بات تراویح کی، تو تراویح میں بھی اجازت ہے. تراویح میں فرض کی بھی ویسے
سفر میں اگر فرض بھی اس میں بھی گنجائش بن جاتی ہے. جی اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سفر میں جو فرض نماز 4 رکعت نماز جو ہوتی ہے اس میں قصر ہے. ٹھیک ہے. اس میں قصر ہے، وہ قصر کا بھی یہی ہے جو سفر کی مقدار ہے اس کی بھی وہی مقدار ہے کہ قصر نماز ہم کہاں سے شروع کریں گے. تو ایسی صورت میں وہ قصر فرائض میں بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ تراویح میں بھی وہ یعنی چھوڑ سکتا ہے سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اس کو ہم ضرور ادا کریں. اس میں بعض لوگ کوتاہی کرتے ہیں، بعض لوگ اس کے تعداد کے اعتبار سے بھی شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ بات بھی میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں. بالکل وہ سوال رشید سلیمانی صاحب نے کمنٹ میں کیا، کہتے ہیں کہ 8 تراویح اور 20 تراویح کا مسئلہ سمجھا دیں، کیا صرف 8 تراویح پڑھنا درست ہے کہ نہیں؟ جی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. ماشاءاللہ اس کی فضیلت کا تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے، اس کی قضا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کی قضا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نے جو ادا کرنا ہے اس کو ہم نے وقت پر ہی ادا کرنا ہے. اگر فرض نماز ہے تو اس کی قضا ہے. یعنی بات میں اگر اس کی بامر مجبوری چھوٹ گئی ہے بیماری کے باعث، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ سفر میں تھا یا کسی مشکل میں تھا، تو ایسی صورت میں وہ قضا کو ادا کر سکتا ہے. لیکن نماز تراویح کی قضا نہیں ہے. اگر کسی نے چھوڑ دی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ اس سے وہ موقع نکل چکا ہے، اب وہ موقع دوبارہ اس کے پاس نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ سوموا نہارہا وقوموا لیلہا، کہ دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو. یہاں قیام سے مراد نماز تراویح یعنی رمضان کے ایام میں نماز تراویح مراد ہے. اب بات آتی ہے تعداد کے اعتبار سے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو لغوی بحث کریں تو تراویح یہ جمع ہے، پلارل ہے، سنگولر نہیں ہے. تراویح اس کی جب ہم سنگولر بناتے ہیں اس کی جو واحد ہے وہ ترویحتن ہے. اور عربک کے اندر جو ہے یہ جو جمع ہوتی ہے پلارل جو ہوتی ہے یہ ما فوق الاثنین یعنی 2 سے اوپر شروع ہوتی ہے. اور تراویح جو ہوتا ہے یہ اس کی واحد ترویحتن ہے، اور ترویحتن کا معنی ہوتا ہے راحت حاصل کرنا، سکون حاصل کرنا، تھوڑا سا وقفہ کرنا، یعنی بریک ٹائم. تو تراویح جب ہم پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، جس میں ذکر کیا جاتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ تھوڑا سا وقفہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں یہاں پر لغوی اعتبار سے تو تراویح کی جو جمع بنتی ہے وہ 3 سے بنتی ہے. تو یہاں 3 کو اگر ہم 4 سے ضرب دیں تو یہ 12 بنتا ہے، 8 نہیں بنتا. سبحان اللہ. یہ 12 بنتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں ہم تو یہ جو رکعات کے اعتبار سے جو لوگ 8 کے قائل ہیں تو یہاں لغوی اعتبار سے ان کی جو موقف ہے اس کا یہاں سے رد ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے جو اگر دلائل کی روشنی میں دیکھیں تو جو لوگ 8 کی دلیل پیش کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کا، وہاں صلاۃ اللیل مراد صلاۃ اللیل کا ذکر ہے. تو صلاۃ اللیل میں وہاں پر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ 13 رکعات ہیں. وہ 13 رکعات کیسے ہیں؟ اب یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. وہ 13 رکعات ایسے ہیں اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رات کی وتر کی نماز بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز وتر تہجد کی نماز کے بعد ادا فرمایا کرتے تھے. اور 2 رکعات جو ہیں وہ فجر کی سنت مراد ہیں، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا کر کے جایا کرتے تھے. تو اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو لوگ اس میں 8 کی اس میں پیش کرتے ہیں تو وہ صلاۃ اللیل سے مراد حضور کی نماز تہجد مراد ہے، جس میں آپ 8 رکعات نماز تہجد ادا فرماتے تھے، 3 رکعات جو ہے آپ وتر ادا فرمایا کرتے تھے، اور 2 رکعات آپ کی وہ نماز فجر کی سنتیں ہوا کرتی تھی جو گھر پر ادا کر کے آپ مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اور مشروع جو نماز تراویح ہے وہ 20 رکعات ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو یہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ انسان ہے، یہ انسان اپنے لیے سہولت تلاش کرتا ہے، لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دین اسلام نے ہمیں ہر جگہ پر سہولت دی ہے. جیسا کہ نماز قصر کا آپ نے ذکر کیا، نماز قصر یہ بھی سہولت ہے.
روزے کی وجہ سے اگر کوئی سفر میں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، باقی دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے 4 فرض پڑھنے ہیں تو 2 فرض پڑھ کے چلا جائے تو کہے کہ میرے 4 پورے ہو جائیں گے، یا میں نے فرض ہی ادا کرنے ہیں تو 2 پڑھ لوں یا 4 پڑھ لوں تو یہ کافی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. مشروع جو تعداد تراویح ہے وہ 20 ہی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے لغوی بات بھی بیان کی اور ام المومنین کی جو روایت مقدسہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے مقصد سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز تہجد مراد ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اذان کا وقت بھی قریب ہے اور ہم ایک مسئلہ اور پوچھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جس طرح کوئی بھی بندہ نیکی کرتا ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر بندہ نماز بجماعت نہیں پڑھتا، مطلب جتنے بھی لوگ ہیں مرد حضرات ہیں وہ گھروں میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے نماز مسجد میں ادا کرنا یہ ان کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال گزرتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس جگہ پر مصلی کے اوپر کسی کو کھڑا کر کے اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی اتنی بڑی اس کے لیے یہ سرزنش ہے اس شخص کے لیے جو مسجد کے ہوتے ہوئے گھر میں نماز ادا کرے. ہاں اگر کوئی عذر ہے، عذر کئی طریقے کے ہیں، مثال کے طور پر گھپ اندھیرا ہے، یا درندوں کا خوف ہے، ڈاکوؤں کا خوف ہے، یا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، یا پھر تیز آندھی بارش ہے، یا راستہ کیچڑ زدہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے عذر ہے. لیکن بغیر عذر کے ایک مرد کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ فرض نماز کو گھر میں ادا کرے. اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ضرور جا کر ادا کرے. اس کے علاوہ باقی جو سنت نوافل وغیرہ ہیں جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کیا کرو، ان کو قبرستان نہ بنایا کرو. اس کے میں آپ کو یہ ضمناً بات آ گئی آپ کے سامنے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بعض لوگ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کی روایت مقدسہ ہے کہ پاگلوں اور بچوں سے مسجد کو محفوظ رکھو، یہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے پھر سیکھیں گے کیسے؟ اور بابا بچے آپ سکھائیں گے تو سیکھیں گے. سب سے پہلی گود تو فرمایا کہ وہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. سبحان اللہ. مائیں یا والدین پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں سمجھائیں گے تو وہ کہاں جا کر سیکھیں گے؟ ساری کی ساری چیزیں اگر ٹیچر کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں تو ٹیچر کے پاس چند لمحات یا چند گھنٹے بچہ ہوتا ہے اور باقی سارے کا سارا وقت وہ والدین کے پاس ہوتا ہے. اور والدین کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر توجہ رکھیں. اور فرمایا کہ صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں میں نماز ادا کیا کرو تاکہ ان کو قبرستان نہ بناؤ. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچے کی یہ عادت ہوتی ہے وہ جو عمل دیکھتا ہے اس کو بجا رہتا ہے. لہٰذا جب آپ گھر میں نماز ادا کریں گے تو آپ کے دیکھا دیکھی وہ بچہ نماز بھی پڑھے گا اور نماز کی عادت بھی بنے گی، نماز کا طریقہ بھی آئے گا. تو یوں اس طریقے سے اللہ کا گھر مسجد جو ہے وہ بھی بے ادبی سے محفوظ رہ جائے گا، بچہ بھی نماز کو سیکھ لے گا. اللہ ہم سمجھنے کی توفیق عطا تو آج کا پیغام رمضان بھی یہی شاہ صاحب نے بتا دیا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک عکس ہوتے ہیں، ایک شیشے کی مانند ہوتے ہیں، جیسا وہ دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے ہیں. آپ ان کے سامنے اگر اچھی حرکات کریں گے، کوئی نیکی کا کام کریں گے، آپ اگر کسی کے ساتھ سلام کریں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے گالیاں بھی نکالتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے بھی نظر آتے ہیں. وہ بات یہی ہوتی ہے، وہ جس معاشرے میں جن بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں اور اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی کچھ کرتا ہے. تو آج کا پیغام رمضان بھی یہی تھا. اللہ کریم ہم سب کو رمضان مبارک کی برکات کو سمیٹنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ عبید رضا قادری صاحب موجود ہیں، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ تشریف لائے. ثاقب صاحب اور عبید رضا صاحب بس نعت پڑھنے اور پروگرام کا اختتام کریں. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے روسر، خلق سے اولیاء، اولیاء سے روسر، خلق سے اولیاء، اولیاء سے روسر، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہے، آخر پہ میں کچھ کمنٹ شامل کر دیتا ہوں۔ میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد آپ جتنے بھی سوالات کمنٹس میں کریں گے آپ کو ان کے جوابات ملیں گے، اور بے رضا قاری صاحب ہمارے ساتھ تقریباً روزانہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، پیاری صورت ہے ان کی، ہمارے پاس ہی رہتے ہیں، تو یہ بھی آپ ان سے جو کچھ بھی فرمائش کریں گے وہ کلام بھی یہ اگر ان کو آتا ہوا ہوگا تو وہ ضرور پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں کمنٹ شامل کر دیتا ہوں۔ اعزاز کیانی صاحب ہمیں دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ جی۔ اس کے علاوہ عقیل احمد صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اچھا، رشید سلیمانی صاحب انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، اور آخر پہ انہوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے، بازار میں اشکان رسول کا کچھ سلسلہ ہے تو اس میں بھی اگر آپ نعت پیش کریں تو بہت پیارا لگے گا۔ اور اس کے علاوہ دانش سردار صاحب بہت دل بھیجے ہیں، ہم بھی آپ کو دل بھیجتے ہیں، بہت بہت شکریہ جی۔ اور ناصر مغل صاحب ہیں ماشاءاللہ، بھائی سلیمانی اتاری صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تمام ناظرین، دیکھنے والے سننے والوں کا۔ اللہ کریم ہم سب کا آمین۔ ناصر اسلام زندہ باد، پاکستان۔